اثر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ میں یہاں ایسے پھل دیکھتا ہوں کہ یہاں بازار میں کہیں بھی دستیاب نہیں. یہ پھل کہاں سے تیرے پاس آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ پھل مجھے میرا رب کریم مجھے پہنچاتا ہے. آج کی منزل میں ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب انبیاء ہوں یا اولیاء کرام ہوں، اللہ رب العزت نے انہیں جن کمالات سے بہتر فرمایا ہے، وہ کمالات اگر اولیاء کرام سے ظاہر ہوں تو انہیں دین کی اصطلاح میں کرامت کہتے ہیں، اور ایسے ہی واقعات اگر انبیاء کرام سے ظاہر ہوں تو دین میں انہیں معجزہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. معجزات اور کرامات کا قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر آیا. کل کی منزل میں آپ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا جو واقعہ سنا اور اس سے ہم نے یہ بات سمجھی کہ ایمان بالآخرت کے حوالے سے جتنے بھی سوالات انسانی ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب اس واقعے کے اندر موجود تھا کہ جسم اگر کہیں بھی گل سڑ جائے، ختم ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اس ختم ہوئے جسم کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. جو بات آج ہم نے دین کے حوالے سے سیکھنی اور سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت وہ انبیاء سے ظاہر ہوتی ہے، اللہ کی قدرت اولیاء سے ظاہر ہوتی ہے. معجزہ بھی در حقیقت اللہ کی قدرت ہوتی ہے اور کرامت بھی در حقیقت اللہ کی قدرت ہوتی ہے. یہ جو انسانی ذہن میں وسوسے اور سوالات جنم لیتے ہیں معجزے کے حوالے سے، کرامات کے حوالے سے جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، یہ اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ معجزہ اور کرامت کی حقیقت کیا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں ہوتی. اس لیے پھر اعتراضات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. جب معجزہ اور کرامت کی حقیقت سمجھ میں آ جائے تو سرے سے کسی قسم کے شک اور شبہ کے سوال کی گنجائش ہی پیدا نہیں ہوتی. معجزہ اور کرامت کی حقیقت مختصر لفظوں میں اگر بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور انبیاء سے ہوتا ہے، اللہ کی قدرتوں کا ظہور انبیاء سے ہوتا ہے، اور اللہ کی صفات اور اس کی قدرتوں کا ظہور اولیاء سے بھی ہوتا ہے. اللہ کی صفات اور اس کی قدرت کا ظہور جب انبیاء کرام سے ہوتا ہے تو پھر معجزات واقع ہوتے ہیں، اور اللہ کی قدرت و صفات کا ظہور جب اولیاء کرام سے ہوتا ہے تو وہ ان سے کرامات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. در حقیقت معجزہ بھی اور کرامت بھی یہ قدرت خداوندی ہوتی ہے. یہ اللہ کی صفتیں ہوتی ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں اس کے محبوبوں سے، کبھی انبیاء سے، کبھی اولیاء سے. آج کی تراویح میں پڑھی گئی قرآن مجید کی منزل میں یہ بات حضرت مریم کے حوالے سے کہ آپ کے پاس بے موسم کے پھل کا آنا یہ آپ کی کرامات میں سے ہے کہ اللہ رب العزت بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے. اس نے حضرت مریم کو بے موسم کے پھل دیے. اور جو بات اصل میں آج کی اس مبارک نشست میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ رب کریم بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے،
اور میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی، عمر کا ایک طویل حصہ گزر چکا ہے، اب بیت گیا ہے، لیکن میرے ہاں ابھی تک اولاد نہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے تو بے موسم اولاد دینے پر بھی یقیناً وہ قادر ہے۔ بظاہر جو اولاد کے لیے عمر ہوتی ہے دونوں حضرت زکریا کی تھی، نہ آپ کی اہلیہ کی، تو دل میں خیال آیا کہ اولاد کا موسم تو گزر چکا ہے، اس عمر سے ہم آگے گزرتے ہیں، اولاد کا موسم نہیں ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن جو خالق اور مالک بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے وہ بے موسم کی اولاد دینے پہ بھی قادر ہے۔ جب دل میں یہ خیال پیدا ہوا تو اب جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی نسبت اللہ کے نبی سے ہو جائے تو وہ تبرک بن جاتا ہے، اور اللہ کی کسی نبی سے کسی چیز کی نسبت ہو جائے وہ اس کی حیثیت بھی تبرک کی ہو جاتی ہے۔ تبرک سے مراد کے برکتوں والی چیز جس کے اندر برکتیں ہوں، تو جس کی نسبت اللہ کے محبوبوں سے ہو جائے وہ بڑی ہی برکت والی جگہ بھی ہوتی ہے، اور اگر کسی چیز کی نسبت ہو جائے تو وہ چیز بھی برکت والی ہوتی ہے۔ آج کی منزل میں اور اس کی روشنی میں وہ حجرہ جس میں حضرت مریم اپنے اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، وہ کمرہ اتنی برکتوں کا حامل ہو گیا کہ حضرت مریم تو اللہ کی ولیہ ہیں، جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے اس حجرے میں کھڑے ہو کر اس مقام پر جہاں مصلی تھا، جائے نماز تھی، حضرت مریم کی عبادت قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، وہ جگہ اتنی برکت والی تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں چلے جاتے اندر ہاتھ کمرے میں، جیسے ہی آپ کی مسجد کے ساتھ 2-3 حجرے بنے ہوئے ہیں، مسجد اقصیٰ کے چاروں طرف حجرے بنے ہوئے تھے، تو مسجد کا یا عبادت خانے کا جو بڑا حال ہے اس میں دعا نہیں مانگی، بلکہ اسی حجرے میں کھڑے ہو گئے جس میں حضرت مریم نے اعتکاف بیٹھی تھی اور اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ آپ نے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی، اور دعا کرنے میں حکمت یہ تھی کہ اسی جگہ پہ بے موسم کے پھل میں نے دیکھے ہیں، اور یہ جگہ حضرت مریم کی جو ہے وہ عبادت کرنے کی جگہ ہے، لہذا یہ برکتوں کی حامل ہے۔ یہاں اگر میں دعا کروں گا تو یقیناً اس دعا کی قبولیت کی سند یہ ہے کہ یہ جگہ بڑی برکت والی ہے۔ یہاں کھڑے ہو کے حضرت زکریا نے اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگی، جب دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو اسی وقت بشارت دی، اور جو بیٹا دینا تھا اس کا نام بھی بتایا، زکریا علیہ السلام میں آپ کو ایک ایسا فرزند دوں گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، یحییٰ ہوگا، وہ سردار ہوگا، سیدن سردار ہوگا، وہ رسولہ، اور عورتوں سے ہمیشہ ہمیشہ الگ تھلگ رہنے والا ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، ان میں یہ ایک کمال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ جنگلوں میں روتے روتے نکل جایا کرتے تھے۔ آپ کے والد حضرت زکریا علیہ السلام جب واز کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، درس دیتے تھے تو لوگ بیٹھ کے سنتے تھے، تو آپ پورے مجمع پر نظر دوڑاتے تھے کہ کہیں یحییٰ تو نہیں بیٹھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جب اس بات کو سمجھ گئے کہ اگر میں سامعین میں موجود ہوں تو میرے والد اللہ کی خشیت کی بات ہی نہیں کرتے، خوف خدا کی بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ ان کا رونا اس قدر بلندی پہ پہنچتا تھا کہ ان کا رونا کسی سے دیکھا نہیں جاتا تھا، اور تاڑی مار مار کر روتے اور جنگلوں میں غاروں میں کئی روز نکل جاتے تھے۔ تو وہ ایک ستون کی اوٹ میں بیٹھ کر بات سن رہے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آپ کے والد ماجد نے ظاہراً جب مجمع پہ نظر دوڑائی
کہ یحییٰ نہیں بیٹھے تو آپ نے اللہ کی خشیت کی بات شروع کر دی. خوف الہی کا جب تذکرہ آیا تو پھر ان کے دھاڑے مار مار کر رونے کی وجہ سے آپ سمجھے کہ یحییٰ بھی یہاں موجود ہے. آپ اسی وقت محفل سے نکل گئے اور کئی روز تک جنگلوں اور غاروں میں جا کر اللہ کی خشیت اور خوف سے روتے رہے. یہ ایک خاص کیفیت تھی جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی. بہرحال دمشق کے اندر دونوں مزارات ملک شام میں ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کا جو مزار شریف ہے وہ حلب میں ہے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار شریف وہ دمشق کی جامع مسجد جس کے مینارہ شرقی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آسمانوں سے تشریف لائیں گے، اس مسجد کے اندر حال میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار شریف ہے. یہ حضرت زکریا کی دعا جو ہے اس کو آج ہم لے رہے ہیں کہ آپ نے دعا کی اور اس حجرے میں دعا کی جس میں حضرت مریم کی عبادت کرتی تھی. گھروں کا آنا یہ کرامت تھی، اور حجرے کی برکتوں کا یہ عالم تھا کہ برکت والی جگہ پہ دعا کرنا یہ اللہ کے پیغمبر اور نبی کی سنت قرار پایا. کل کی منزل میں قاری محمد اسلم فیضی صاحب نے مجھے توجہ دلائی، اور مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے توجہ دلائی، اور آج کے موضوع کے ساتھ میں اسے بھی لے رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، کل کی منزل میں گزرا، تو آپ کے بعد ایک طویل عرصے تک کوئی نبی تشریف نہیں لائے. آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد وہ پوری قوم جو ہے وہ بدکاری میں ملوث ہو گئی اور انتہائی اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم بن گئی. اتنی خرابیاں اس قوم کے اندر آ گئی جس کا ذکر کل کی خرابی میں ہم نے منظر سنی. جب ایک طویل عرصہ گزر گیا تو اسی دوران ایک صندوق تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ امانت تھی. یہ ایک درخت ہے، اس کا نام ہے شمشاد. شمشاد درخت جو ہے اس کی لکڑ کا بنا ہوا صندوق تھا، اور اس پر سونے سے جو ہے وہ زر نگاری کی ہوئی تھی سونے سے. وہ صندوق جو ہے وہ 3 گز اس کی لمبائی تھی، 2 گز اس کی چوڑائی تھی. اور یہ صندوق آیا کہاں سے تھا؟ یہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے تشریف لائے تھے تو یہ صندوق ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا تھا. اور اس صندوق میں کیا تھا؟ اس میں تصویریں تھیں. بعض لوگوں کو اس کی تفسیر پڑھتے ہوئے غلط فہمی ہو جاتی ہے، لیکن میں پہلے ہی وہ بات کہہ دیتا ہوں تاکہ شک رہی نہ. یہ تصویریں کسی انسان نے نہ کیمرے سے کھینچی تھی نہ یہ ہاتھ سے بنائی تھی. اللہ رب العزت نے جن انبیاء کرام کو بعد میں بھیجنا تھا ان کی صورتیں اللہ تعالیٰ نے نقش فرما کر اس صندوق میں حضرت آدم کو جب صندوق ملا تھا تو اس میں تمام انبیاء کرام کی تصویریں تھیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصویر یا نقش مبارک اس میں تھا، اس میں سید عالم علیہ السلام کے صحابہ کرام بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت قیام میں تھے. حضور حالت قیام میں ہیں اور آپ کے ارد گرد وہ صحابہ کرام ہیں. جتنے وہ صندوق جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد نسل بعد نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ تک آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب پاس وہ صندوق آیا اس میں تبرکات تھے، انبیاء کرام کی تصاویر تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اس میں انہوں نے صحیفوں کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے اور تورات کے اجزاء جو ہیں مختلف اجزاء تورات کے وہ بھی اس صندوق کے اندر رکھے ہوئے تھے. اور اس میں اپنا ایک امامہ شریف رکھا ہوا تھا، ایک عصا تھا جس سے وہ پتے جھاڑتے تھے اور اس پر ٹیک لگاتے تھے. وہ عصا بھی اس میں تھا، اس میں اپنا امامہ بھی تھا، تورات کے اجزاء بھی تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی تھے، ان کا بھی ایک امامہ شریف جو باندھتے تھے اور ایک ان کا لباس مبارک تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی لباس، حضرت ہارون علیہ السلام کا، ان کے استعمال کی چیزیں بھی اس صندوق کے اندر تھیں. اور دیگر انبیاء کرام کے تبرکات جو ہیں وہ بھی اس میں تھے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد پوری قوم جو بدکاری کا شکار ہو گئی اور غلط کاریوں میں ملوث ہو گئی، تو ایک شخص جس کا نام جالوت تھا، جالوت، وہ ان کا بادشاہ بن گیا، اور اس نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس صندوق کو وہ اٹھا کر لے گیا، چوری کر کے۔ وہ جب وہ صندوق اٹھا کے لے گیا تو وہ قوم کا نام عمالقہ تھا، انہوں نے اس صندوق کی بے حرمتی کی اور معاذ اللہ تبرکات اور تقدس کو پامال کیا، کیونکہ اس کی اہمیت سے تو وہ بالکل واقف نہیں تھے، تو بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے وہ پوری قوم جو ہے مختلف مسائل اور بیماریوں کے اندر گر گئی۔ مصیبتوں اور تکلیفوں میں وہ قوم جب گر گئی تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ صندوق جو ہے اس میں انبیاء کے عمامے پڑے ہوئے ہیں، ان کے لباس کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، ان کا عصا پڑا ہوا ہے، استعمال کی چیزیں ہیں، انبیاء کرام کی صورتیں، نقش ہیں، تو یہ کوئی متبرک شے ہے جس کی توہین کرنے کی وجہ سے ہمیں بیماریوں اور مصیبتوں نے گھیرا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ایک بیل گاڑی منگوائی، اس جالوت نے بیل گاڑی منگوا کر اس پر صندوق رکھا اور اس کو چھوڑ دیا کہ یہ جہاں چاہے یہ بیل جو ہے اس بیل گاڑی کو لے جائے اور جہاں بھی صندوق پہنچنا ہوا پہنچ جائے گا۔ اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد کی کیفیت آئی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں آیا تھا، پوری قوم جو ہے وہ بدکاریوں میں اور دین سے تو بالکل نام و نشان ہی باقی نہیں رہا تھا، بدکاریوں کا شکار ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان نبوت میں سے کوئی فرد بھی زندہ باقی نہیں بچا تھا۔ ایک خاتون اس مقدس نبوت کے گھرانے کی باقی تھی جو حاملہ تھی، اور ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شمول بھی ہے اور سمول بھی، دونوں تلفظ جو ہیں وہ تفسیروں میں آئے ہیں۔ یہ جب پیدا ہوا بچہ، اللہ رب العزت نے انہیں نبوت عطا فرمائی، اور کیسے عطا فرمائی کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ اس کا والد دنیا سے چلا گیا ہے، اور پیدائش کے بعد جب بچے کی پرورش کی اور سن بلوغت کو وہ پہنچے تو ان کو بیت المقدس میں ایک بہت بوڑھے عالم وہاں رہتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے پیروکار تھے، اور انہی امت کی تبلیغ اور شریعت کے احکام سے پوری طرح آگاہ۔ آپ نے اپنا بیٹا ان کے پاس بھیج دیا پڑھنے کے لیے، وہ تعلیم و تربیت فرماتے تھے، کافی عرصہ ان کے پاس رہے اور وہ اس عالم کی خدمت بھی کرتے تھے۔ ایک رات وہ سوئے تو ابھی سوئے ہوئے تھے تو 3 مرتبہ ان کا نام لے کر کسی نے آواز دی۔ آپ یہ سمجھے کہ میرے استاذ نے مجھے بلایا ہے۔ آپ اٹھ کے گئے اور کہا کہ استاد جی آپ نے مجھے بلایا، اور میں نے تو تمہیں نہیں بلایا۔ پتہ آپ کو تھا کہ ان کو نبوت ملنے والی ہے، آواز دینے والا جبرائیل ہے، لیکن وہ آواز کس کی بن کے آئی تھی؟ وہ ان کے استاذ کی آواز تھی، آواز جبریل علیہ السلام دے رہے۔ آپ نے کہا کہ یہیں بیٹا جو ہے گھبرا نہ جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا سو جاؤ جا کے، لیکن دیکھنا آئندہ اب اگر کوئی آواز آئے تو تم نے جواب نہیں دینا۔ اب جب پھر آواز آئی 4تھی مرتبہ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ آواز جبرائیل کی تھی۔ آپ نے پھر انہیں کہا کہ اٹھیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا ہے، اور آپ تشریف لے جائیں بنی اسرائیل قوم کی طرف۔ یہ وہی قوم ہے جس کی طرف حضرت موسیٰ آئے تھے، لہٰذا آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ آپ کے ذمہ دین، اللہ کے دین کو پہنچانا ہے، اللہ کی ذات کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، وہاں جا کر آپ دین کے کام کی ابتدا کریں۔ جب آپ وہاں پہنچے بنی اسرائیل قوم، مصر اور فلسطین کے درمیان میں بحیرہ روم کے کنارے یہ قوم آباد تھی۔ تو حضرت شمول جب وہاں پہنچے اور آپ نے اپنی قوم کو بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے اور میں نبی بن کے آیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے نبی بنانا تھا تو میرے سوا اللہ کو کوئی بندہ نہیں ملا، اور تو ایک بچہ سا نو عمر سا ہے، تجھے اللہ نے نبی بنانا۔ اس طرح کی جب باتیں کی
تو اللہ رب العزت نے ایسا کرم کیا کہ کچھ لوگ حضرت شیمل پر ایمان لا کر ان کے ساتھ ہو گئے، اور ایک اچھا خاصا گروہ جب تیار ہو گیا تو بنی اسرائیل قوم نے پھر دین اور شریعت جو ہے اس پر عمل شروع ہوا۔ بنی اسرائیل نے جب اس پر عمل شروع کیا تو قوم نے کہا کہ ہمیں جالوت سے ہمیں نجات دلائیں اور ہمیں کوئی ایسا شخص ہمارا حکمران بنا دے، بادشاہ جو ہماری سلطنت کا نظام چلائے۔ تو حضرت شیمل جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا عطا ہوا تھا، اور اللہ کریم نے انہیں فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسا نوجوان ہوگا جس کا قد جو ہے اس عصا کے برابر ہوگا اور اس کا نام طالوت ہوگا، اور آپ نے اس کو بادشاہ مقرر کرنا ہے۔ یہ طالوت جو ہے یہ حضرت بنیامین جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، بنیامین ان کی اولاد میں سے تھے، یہ طالوت ان کی اولاد میں سے تھے۔ ان کو بادشاہ جب مقرر کیا گیا اور قوم نے پھر کہا کہ یہ بادشاہ ایسا ہے جس کی مالی حالت ہی بہت کمزور ہے، یہ کیسے سلطنت کا نظام چلائے گا۔ کل کی منزل میں وہ آیتیں گزری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے مال و دولت نہیں، اس کے لیے علم ہے، صلاحیت ہے۔ میں نے یہ صلاحیت اور علم کی بدولت طالوت جو ہے اس کو بادشاہ مقرر کیا ہے اور اپنے نبی کے ذریعے سے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ واقعی اگر یہ ہمارا حکمران ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عطا کیا گیا ہے تو ہمیں کوئی نشانی بھی بتائیں، کوئی نشانی بھی ہمیں بتائیں، ہم کیسے پہچان ہوگی کہ واقعی یہی طالوت ہے وہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھنا وہ صندوق جو غائب ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرمائے گا، اس کو وہ صندوق جس میں تبرکات تھے، اور اس کی اہمیت کیا تھی قوم کو یہ تلاش تھی۔ آپ نے فرمایا کہ چلو جہاد کرو اللہ کے راستے کو۔ شیمول نبی جو تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ بنی اسرائیل قوم جو ہے یہ تباہی کے کنارے پہ پہنچی ہوئی ہے، جہاد کر کے اس کو شریعت اور دین کی طرف لانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں کامیابی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو وہ صندوق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کرنے جاتے تھے تو جس صندوق کے اندر تبرکات تھے وہ صندوق جنگ کرتے وقت اپنے آگے رکھتے تھے، اپنے آگے رکھتے تھے، اور اس صندوق کے اندر جتنے تبرکات تھے، امامے تھے، پیراہن تھے، عصا تھے، اس کی بدولت جنگ میں کامیابی ہوتی تھی۔ تمہاری نشانی فتح کی یہ ہے کہ طالوت تمہارا حکمران ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق پھر آئے گا دوبارہ، وہ پھر تمہارے پاس آئے گا۔ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ آنے والا ہے، اور تمہیں اسی صندوق کے اندر جو تبرکات ہیں اس کی برکت سے تمہیں پھر فتح ہوگی۔ تو جہاد کے لیے جو تیار ہوئے لوگ وہ 313 تھے جو بدر کی تعداد کے برابر تھے۔ وہ قوم تیار ہو گئی، کہا کہ ہماری فتح یقینی ہے، ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ حضرت شیمل نے کہا کہ انتظار کرو، وہ صندوق تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹی لگ گئی، وہ بیل گاڑی جس کے اوپر صندوق رکھ کے اس کو چھوڑ دیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، وہ بیل کی گاڑی جو ہے اس کا رخ فرشتوں نے ادھر کر دیا، اس قوم کے اندر بیل گاڑی سمیت وہ صندوق آ گیا۔ جب وہ صندوق آیا تو قوم نے گاڑی کو بیل گاڑی کے اوپر دیکھا، یہ 2 بیل ہیں، ایک ریڑے کو کھینچے آ رہے ہیں، اس کے اوپر ایک صندوق پڑا ہوا ہے، اوپر کپڑا دیا ہوا ہے۔ جب انہوں نے جا کے وہ کپڑا ہٹایا تو جتنے بوڑھے لوگ جو انہوں نے کہا کہ یہ صندوق تو وہی ہے جس کا نام تابوت سکینہ قرآن مجید ہے۔ اس نے جب صندوق کو کھولا تو اس میں وہی تبرکات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماما حضرت ہارون علیہ السلام کا، ان کے عصا مبارک کی بھی اس کے اندر یہ تبرکات۔ صندوق جب آ گیا تو اس قوم نے طالوت چونکہ بادشاہ تھا، 313 افراد جہاد کے لیے جب گئے تو یہ صندوق اپنے آگے رکھتے تھے، جو بھی لشکر ہوتا تھا صندوق اس کے آگے ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل قوم میں پھر
غلبہ دیا طالوت کو، اور ہر طرف شریعت کی جو ہے وہ بہاریں نظر آنے لگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے دین کا غلبہ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوئی کہ حضرت شیمول نے جس کو بادشاہ بنایا تھا نا طالوت، اس کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے جو اللہ کے نبی تھے، اور ان کے والد کا نام، حضرت داؤد علیہ السلام کے والد کا نام تھا عیشا۔ یہ بھی اس لشکر 313 افراد میں موجود تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو چونکہ نبوت ملی تھی اور طالوت تھا بادشاہ، اور دو نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ عطا فرمائی، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک حضرت داؤد علیہ السلام۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ ان کے لشکر میں حضرت داؤد کے اور بڑے جوان اور صحت مند اور تمام مضبوط جسم والے تھے۔ طالوت نے کہا کہ آپ جالوت کو جا کے قتل کریں، آپ قتل کریں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی آپ سے کروں گا اور آدھی حکومت میں آپ کو دے دوں گا۔ چونکہ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کل کی منزل میں گزرا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر جالوت کو جا کے قتل کر دیا۔ جب اسے قتل کیا تو جو طالوت تھا اس نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی کیا حضرت داؤد علیہ السلام سے، اور آدھی حکومت حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دی۔ تو طالوت جو ہے بادشاہ، جس کو اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے بادشاہ مقرر کیا تھا، وہ بڑھاپے کی عالم کو پہنچا۔ تو طالوت بادشاہ کا جب وصال ہو گیا تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ پوری سلطنت جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے بادشاہ بنے اور اس کا نظام اپنے ہاتھ میں سنبھالا۔ تو اس میں باتیں میں سے ہم آج یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ تبرکات کی کیا اہمیت ہے۔ یہ بزرگوں کے جو تبرکات لوگ سنبھال کر گھروں میں رکھتے ہیں، اس کی حقیقت یہ ہے جو تابوت سکینہ کل کی منزل میں جس کا ذکر گزرا۔ اس کے ساتھ ہی قرآن مجید سے ایک اور جو ہے سورہ یوسف 12ویں پارے میں وہ انشاءاللہ منزل میں آئے گی وہ بات، لیکن کیونکہ اس موضوع سے متعلق ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں جی یہ جو تبرکات جو بزرگوں کی چیزیں آپ سنبھال کر رکھتے ہیں ان کا کیا فائدہ ہے؟ اس میں اسی صندوق کی کونے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین بھی رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تبرکات کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام جب ان کی بینائی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے جسم سے لگا ہوا کرتا میرے باپ کی آنکھوں میں لگانا تو آپ دیکھنا کہ کیسے بینائی واپس آتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ان کے بیٹے جو اللہ کے نبی تھے وہ خود بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کا کرتا جب ان کی آنکھوں کے چہرے پہ رکھا گیا فَقَدَّ وَزِيرًا دیکھا کہ آپ کی بینائی جو ہے وہ واپس آ گئی۔ حاضر محترم ایک معجزہ ہے، ایک کرامات ہے۔ آج کی منزل میں جہاں حضرت مریم کی کرامت گزری وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات گزرے۔ مٹی کا پرندہ بناتے دم کرتے تو فضا میں اڑتا، مادردار نابینا آتا اسے آنکھیں عطا کرتے، کوڑ کی بیماری برس والا آتا اسے شفا یاب کرتے، مردہ آتا اسے زندہ کرتے، اور یہاں تک فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم جو کچھ تم گھروں میں رکھ کے آتے ہو، گھروں سے کھا کے آتے ہو، وہ بھی میں تمہیں بتاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقربین اپنے محبوبین کو بڑی عزتیں عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں آج نے ہم یہ بات سمجھی کہ تبرکات کی کیا اہمیت ہے، معجزہ اور کرامت کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی